الف لیلا معذور نوجوان کی داستان غم۔ شاہ محمود جو اس ملک کا بادشاہ ہے، میں اس کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میری شادی چچا کی لڑکی سے ہوئی تھی اور میں آپس میں محبت کرتے تھے۔ جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تو میں تخت نشین ہوا اور ہم دونوں شوہر بیوی 5 برس تک عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اس عرصہ میں مجھے اپنی بیوی کے متعلق کسی قسم کا شک و شبہ نہیں تھا اور ایک دیانت دار اور شریف آدمی کی طرح اسی کے ہر کام میں اعتماد کرتا رہا۔ چنانچہ ایک روز اتفاقاً ملکہ حمام میں گئی۔ دوپہر کا وقت تھا اور میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ 2 خواتین جو ملکہ کے ساتھ ہمیشہ رہتی تھی مجھے پنکھا کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ سمجھی کہ میں سو گیا ہوں، حالانکہ میں اس وقت بالکل جاگ رہا تھا۔ چنانچہ وہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگیں۔ ایک بولی کہ دیکھو ہمارا بادشاہ کیسا خوبصورت اور نوجوان ہے، لیکن ملکہ اس کے باوجود ادنا سے حبشی غلام سے لگی ہوئی ہیں اور اس نیک آدمی کو آج تک کوئی علم نہیں ہے۔ دوسری نے جواب دیا کہ اس بیچارے کو کس طرح سے خبر ہو سکتی ہے؟ ملکہ جب اس موئے حبشی سے ملنے جاتی ہے تو اس کو بے ہوشی کی دوا پلایا کرتی ہے۔ اور یہ بات سن کر میرے ہوش و حواس جاتے رہے اور دماغ سن ہو گیا۔ میں اس وقت مصلحتاً سوتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی حمام سے واپس آ گئی، لیکن میں نے تحقیقات سے پہلے اس سے کچھ نہ کہا اور شام کو سونے کے وقت حسب معمول وہ میرے لیے شراب کا کٹورا لائی۔ میں سمجھ گیا کہ اسی طرح مجھے بے ہوش کر کے مجھے بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ میں نے گلاس تو لے لیا، لیکن ملکہ کی آنکھ بچا کر اس کو پینے کے بجائے دوسری طرف گرا دیا اور خود سونے کے لیے لپٹ گیا۔ اور جب ملکہ کو یقین ہو گیا کہ میں بے ہوش ہو گیا ہوں تو اس نے عریاں لباس پہن لیا اور باہر کی طرف چل دی۔ پھر میں بڑی آہستہ سے بستر سے اٹھا اور اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ ملکہ یعنی میری بیوی محل سے نکل کر ایک ویران میدان میں آ گئی، جہاں ایک حبشی غلام جو غالباً اسی کے انتظار میں ٹہل رہا تھا موجود تھا۔ جب ملکہ وہاں پہنچی تو دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے، پھر آرام و اطمینان سے محبت کی باتیں کرنے لگے۔ میرے تن بدن میں غیرت کی آگ لگ رہی تھی اور میں اس جگہ جھاڑی کی آڑ میں ٹھہر گیا۔ جب وہ حبشی غلام اور ملکہ میرے قریب سے گزرے تو میں نے تلوار سے حملہ کر دیا۔ غلام میرے وار سے زخمی ہو کر گر پڑا اور ملکہ یعنی میری بیوی اس اچانک وار سے پریشان ہو گئی تھی، اس لیے مجھے پہچان نہ سکی اور میں اس کو وہیں چھوڑ کر محل میں واپس آ گیا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ملکہ واپس آ گئی اور یہ اطمینان کر کے کہ میں سو رہا ہوں، آپ بھی آرام کرنے لگی اور لیٹ گئی۔ اور صبح کو میں حسب معمول دربار میں چلا گیا اور اپنا کاروبار سلطنت انجام دیتا رہا۔ لیکن جب میں محل میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ملکہ ماتمی لباس پہنے بیٹھی تھی اور اداس ہے۔ میں نے دریافت کیا تو کہنے لگی کہ مجھے اپنے ایک عزیز کے مرنے کی اطلاع ملی ہے، اس واسطے ماتمی لباس پہنا ہوا ہے۔ چونکہ میں اصل حال سے آگاہ تھا اس لیے خاموش رہا۔ کئی روز گزر گئے لیکن ملکہ کا ماتمی لباس نہ اترا۔ میں بھی یہ معلوم کرنے کی فکر میں تھا کہ کمبخت حبشی کا کیا انجام ہوا۔ ایک دن آخر پتہ چلا کہ وہ مرا نہیں، صرف زخمی ہو گیا ہے۔ ایک شب کو میں نے پھر ملکہ کا تعاقب کیا تو وہ ایک مکان میں پہنچی جہاں وہی حبشی غلام زخمی پڑا تھا۔ ملکہ اس کے قریب بیٹھ گئی اور بڑے پیار سے کہنے لگی، مجھ سے بات کر، میں تیرے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن وہ ملعون خاموش رہا۔ اس وقت مجھ پر غیرت کا جنون سوار ہوا اور میں غصہ کی حالت میں سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور ارادہ کیا کہ دونوں کو قتل کر دوں۔ یہ دیکھ کر ملکہ میری طرف بڑھی اور کچھ پڑھ کر میری طرف پھونک ماری۔ میرا وہ ہاتھ جس میں تلوار تھی وہ بالکل ناکارہ ہو گیا۔